جب جب بھی پرسیکیوشن ہوئی، ستایا گیا اور بہت بار ستایا گیا، 97 سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے اس لفظ کرائسس کو ہم نے تحریک کا حصہ بنایا ہے، اور رسپانس کے کیسے ہم رسپانس کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر ریئیکٹ اور رسپانس میں بڑا فرق ہے۔ ہم رسپانس میں بڑی تحمل مزاجی اور بردباری کے ساتھ اپنے امن کا دامن جو خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں درس ملا ہے، ہم اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ لہذا یہ الائنس جو ترتیب دیا گیا ہے، اس میں آج ڈفرینٹ شہروں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جس میں سرگودا سے، خانوال سے، رحیم یار خان سے، ملتان سے، ساہیوال سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، گجرات سے، لالا موسیٰ سے، پشاور سے، مردان سے، حیدرآباد سے، کراچی سے، اور ناروال سے، ڈسکا سے، اور سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، اور سانگلہ ہل سے، ننکانہ صاحب سے، اور جن شہروں کے میں نام نہیں لے پا رہا ہوں، تقریباً 35 شہروں کو کال کی گئی، جو ہمارے ملک کے 35 بڑے شہر ہیں، اور ان میں سے 22 یہاں پر موجود ہیں، اور باقی ہمارے ساتھ زوم میٹنگ پر 2 بجے ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت کا تقاضا تھا کہ ہم سب یونائٹ ہو جاتے۔ آج ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس تحریک کے وسیلے سے ہم پاکستانی قوم کو، اپنے حکومتی اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس تحریک کے ذریعے سے ایک تو ہم یونائٹ ہونے جا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک کال پر، ایک رات کال پر سارے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ اب قوم یونائٹ ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر قوم اب یونائٹ ہو گئی تو اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ مطالبات نہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اور بہتر طریقے سے کام کرنے والے ہو سکیں گے۔ لہذا ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس طریق کے ذریعے سے ہم ملک میں گراؤ اور جلاؤ کا سلسلہ شروع کریں، بلکہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے برداشت اور محبت اور صبر کے ساتھ، اور لیکن صرف یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکیں۔ آج میڈیا کی تواسط سے ہم اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے، تو کیپٹل میں سے ہم اس آواز کو اپنے پورے نیشنل لیول پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری تحریک کا آغاز آج ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کا نام نیشنل کرائسس رسپانس الائنس رکھا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے منسلک تمام صحافی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہاں پر نہ صرف صحافی حضرات بلکہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرسچن لیڈرز جو اسلام آباد راولپنڈی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ سب یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی ہم نے فیس کیا ہے کالونیوں میں، جگہوں پر، تو یہ وہ خدام ہیں جو ہمیشہ فرنٹ لائن پر لڑتے رہے ہیں، اور اسی لیے میں ان سب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت ایک کال پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ خدام ہمارے سامنے بھی تشریف فرما ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے خدام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب یونٹی کا پیغام ہے کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں، اور ہم ایک قوم کی صورت میں اب اپنے لائے عمل کو ترتیب دینے جا رہے ہیں۔ میں پریس ریلیز آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ ضرور اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم حکومت کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ روز راولپنڈی میں کشیدہ صورتحال بنی تھی، جس میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا، اور حکومت نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ خصوصاً انتظامیہ نے وہاں پر بر وقت ایکشن لیا اور کوئی بڑا سانحہ ہونے سے بچ گیا۔ بر وقت ایکشن سے وہاں پر خوف و ہراس کی جو فضا پیدا ہوئی تھی اسے بھی ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیاسی تنظیمیں اور دوسری تنظیمیں اور ہمارے مسلم بھائی بھی وہاں پر کھڑے ہوئے، ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ انہوں نے حالات کو کنٹرول میں کیا،
اور انہوں نے کوئی بھی بڑا واقعہ ہونے سے جو ہے وہ وہاں پر اس سارے کام میں اپنا فعال کردار ادا کیا ہے. ہم اپنے تمام حکومتی اداروں کے، تمام وہاں پر بسنے والے مسلم بھائیوں کے، تمام وہاں پر رہنے والی سیاسی جماعتوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بر وقت ایکشن کیا اور ہمارے ساتھ وہاں پر ہماری قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. 9 روز قبل، آج سے 9 روز قبل ہم نے اسی جگہ پر ایک مقصد کے تحت ایک کانفرنس کی تھی، جس کی وساطت سے ہم نے حکومت سے استدعا کی تھی، جس میں مسیحی قوم کے جتنے بھی مسائل تھے، خصوصاً جڑاوالا کا، جس کا اس وقت بہت ہاٹ ایشو چل رہا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہم نے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیے اور درخواست کی تھی، جس پر حکومت نے توجہ کی اور ہمارے مطالبات کو انہوں نے مانا اور قبول کیا. ہماری کافی حد تک تسلی، ہمدردی اور مالی صورت میں امداد کی، جس پر ہم حکومت کے شکر گزار ہیں، تمام اداروں کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہوا. یہ صرف وقتی حل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقتی حل کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے حل نکالا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی مکمل سد باب نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج دوبارہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے اور دوبارہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جڑاوالا واقعہ کے بعد آپ سب نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہاں کرسچن کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، فزیکلی طور پر جا کے ان کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن جو پورے پاکستان میں ہماری مسیحی قوم میں خوف و راز کی لہر دوڑ رہی ہے، اس کے لیے کوئی سد باب نظر نہیں آ رہا. خدا را حکومت سے ہماری اپیل ہے، اس کے لیے کوئی پالیسی مرتب کی جائے کہ ہماری قوم میں جو خوف و راز کی لہر پورے پاکستان میں دوڑ رہی ہے، اس کے لیے کوئی جامع عمل تشکیل دیا جائے، جس پر ابھی تک کوئی جامع عمل تشکیل دیا نہیں گیا. ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سرگودا میں دوبارہ ہمیں ایک واقعہ کی خبر مل گئی ہے، اور یہ خبر صرف ایک جگہ سے نہیں، ہر جگہ سے ہمیں مل رہی ہے، اور ہر جگہ خوف و ہراس کا عالم ہے. ایسے میں اس خوف و ہراس کے عالم میں میری استدعا ہے، اور ہماری اس تحریک کی جو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں آپ سے استدعا ہے، خدا را اس خوف کی لہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی جامع پالیسی مرتب کی جائے. وقتی طور پر حل نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہر بار 97 سے لے کر اب تک ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی عملی کام اور مکمل کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے جو ہماری مسیحی قوم خوف کی لہر میں سے گزر رہی ہے، اس کا سد باب کیا جائے، اور جس کی وجہ سے مسیحی قوم کو شدید خدشات لاحق ہو رہے ہیں، خوف اور راز بڑھتا جا رہا ہے. ہم امن کے لیے جو بھی ہیں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو امن میں پھیلانے والی اور کرنے والی، امن کو لانے والی تنظیمیں ہیں، میں ان سے دوبارہ مخاطب ہو رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس خوف کی لہر کو ختم کرنے کے لیے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں. پاکستان میں کرسچن قوم ابھی پینک حالت میں ہے، اور ہمیں احساس ہو رہا ہے، بار بار احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر اجنبی ہیں. لیکن ہم پھر آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اجنبی نہیں ہیں. آج مذہب کی بات ہو رہی ہے، ہم مذہب سے باہر ہٹ کر یہ بتانا چاہتے ہیں، جب باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو پاسپورٹ جب دکھایا جاتا ہے، وہاں پر مذہب نہیں پوچھا جاتا، وہاں پر اس پاسپورٹ کی بنیاد پر ہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور جو ڈسکریمنیشن سارے مسلمان، ہندو، سکھ
سب ایک جیسی فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں. اس لیے ہمیں یہ ساس مت دلایا جائے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. مذہبوں کی بنیاد پر تفرقے بازی کو خدا را ختم کیا جائے. یہ مذہبوں کی بنیاد پر جو تفرقے بازی ملک میں لائی جا رہی ہے، ملک کی ساکھ کو کمزور کیا جا رہا ہے، ملک کو توڑا جا رہا ہے. خدا را اس کے لیے کوئی حل نکالیں. ہم حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ دار ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ اس بات کی علمبردار ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بسنے والے ہر ایک شہری کو پورا تحفظ دے. لیکن اب میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں خوف کی لہر دوڑ رہی ہے، خوف کو ہم ختم نہیں کر پائی حکومت، وہاں ہمیں تحفظ بھی نہیں دے پا رہی. اگر تحفظ نہیں دے پا رہے تو ہم نے تحفظ کس سے مانگنا ہے؟ آج آپ سے دوبارہ مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسی لائے عمل اور ایسی پالیسی مرتب کی جائے کہ پورے پاکستان میں جو خوف و ہراس کی لہر دوڑ رہی ہے اس کا حل نکالا جائے. اور دوسری بات کہ ہمیں تحفظ کو جو ہمیں ملنا چاہیے اس کو یقینی بنایا جائے. اور اسی لیے ہم حکومت پاکستان سے اور اس وقت کی موجودہ حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مسیحی قوم پر چھایا ہوا خوف کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی مرتب کی جائے، ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے مسیحی قوم میں پیدا ہونے والا خوف و ہراس ختم ہو سکے اور ملک میں جو دہشت چھائی ہوئی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور ملک کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے. اس کے لیے گورنمنٹ کو جلد از جلد کوئی لائے عمل مرتب کرنا ہوگا، کوئی پالیسی بنانی ہوگی تاکہ جلد از جلد خوف و ہراس کی صورتحال سے نکلا جا سکے. جڑاوالا میں انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اور NGOs اور تمام نے جا کر ان کی مدد کی. ہم شکر گزار ہیں. دن رات آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، انسانی جذبے کے تحت مدد فراہم کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، لیکن اس اجر کے ساتھ ساتھ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو خوف سے نکالیں. اگر ہم خوف سے نہ نکال پائے تو یہ سارا کچھ ہمارا رائے گا چلا جائے گا. ابھی پورے پاکستان میں جو پینک صورت حالت ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی خبر سے لوگ گھبرا رہے ہیں. ایسے میں حکومت وقت اپنے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، ہم اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہماری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ مسیحی قوم کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ایک جامعہ حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مسیحی ہیں، جب آپ ان کو صحیح طور سے تحفظ فراہم کریں گے تو یہ ایک مثال سیٹ ہوگی اور لوگ پورے دنیا میں آپ کی تعریف کریں گے. لیکن آج پوری دنیا میں اس واقعہ کے وسیلہ سے اور جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے وسیلہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. اور جہاں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، جہاں دوسروں کو بدنامی کے لیے پشیماندگی ہو رہی ہے، وہاں ہمیں بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک بھی ہے. لیکن ملک کو توڑنے والے جو عناصر اور جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مسیحی قوم کے تحفظ کو یقینی بنائیں. پوری دنیا میں پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے لیے تحفظ کیا گیا اقدامات تعریف کے قابل ہوگا اور پاکستان میں مسیحی لیڈروں کا تحفظ حکومت کی نظر میں اہم ہونا چاہیے، کیونکہ در حقیقت یہاں تحفظ کے معنی دشمن پر خوف طاری کرنا ہے. اگر آپ تحفظ دیں گے تو یہ جو دشمن جو ملک کو توڑ رہا ہے اس پر ایک خوف طاری ہوگا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دشمن پر خوف طاری کرنے کی بجائے تحفظ دینے میں ناکام ہیں. ہم
خوف و راز کی لہر کو ختم کرنے میں ناکام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک نہیں دیکھ رہے کہ حکومتی ادارے کوئی ہمیں منصوبہ بندی بنا کر یا کوئی لائے عمل تیار کر کے ہمیں دے سکیں۔ ایسے میں میری گزارش یہ ہے، اور ہماری سب کی، خدام کی گزارش یہ ہے، تمام شہروں کی گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو وطن عزیز کے دشمن ہیں لیکن کھڑے وہ پاکستان کی صفوں میں ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے عناصر کی تفتیش کی جائے، اعلیٰ درجے پر تفتیش کی جائے۔ جس کسی کا مقصد ملک میں خوف و راز پیدا کرنا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج اتنے دن ہو گئے، کوئی ایف آئی آر نظر نہیں آ رہی، کوئی کسی پر ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی صرف مذمت ہی رہ جائے گی، صرف امدادیں ہی رہ جائیں گی۔ ہر بار امدادوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ چرچ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، یہ گھر ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بہت وسائل دیے ہوئے ہیں، بولو خداوند یسوع مسیح۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ آپ ملک میں یہ جو خوف کی لہر دوڑ رہی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دے، کوئی منصوبہ بندی ہمیں بتائیں کہ جو آپ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو مجرم پکڑے ہوئے ہیں ان کو کسی کیفر کردار تک پہنچائیں اور کوئی ایگزامپل سیٹ کر دیں۔ 97 سے لے کر آج تک ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، جو پیٹرن استعمال ہو رہا ہے، جو طریقہ کار ستم کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، اور اس بار بھی وہی استعمال ہوا ہے۔ اگر پیٹرن سیم ہے، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس میں ہمیں تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں ہم آپ کی امداد کے شکر گزار ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم شکر گزار ہیں، آپ کے بر وقت ایکشن کے لیے بہت شکر گزار ہیں، لیکن خدا را اب امدادوں سے ہمیں تسلی نہیں ملی ہے۔ اب ہمیں ایک لائے عمل چاہیے جو اگلے 10 سالوں 15 سالوں کی کوئی چیز ہمیں مرتب کر کے دی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ کیا پالیسی خوف و راز کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کیا جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ تحفظ کے لیے کی جا رہی ہے، کیا پالیسی ہے جو قانون کی پاسداری کے لیے کی جا رہی ہے۔ آج قانون کی پاسداری بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ وہی قانون جس میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانی کتابوں کو جلانے سے یا ان کو بے حرمت کرنے پر سزا دی جائے گی، تو میں علماء کرام سے یہاں پر مخاطب ہوں، تمام مذاہب سے مخاطب ہوں، کیا آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں جن میں میں نام لینے لگا ہوں، زبور، انبیاء کے صحائف، توریت، انجیل، کیا آپ ان کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں؟ اگر ڈینائی نہیں کرتے تو پھر جنہوں نے ان کی بے حرمتی کیا ان پر بھی سیم اسی طرح کی ایلیگیشنز اور سیم اسی طرح کا قانون استعمال کیا جائے جس طرح قرآن پاک کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے سزا بھی سیم ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں قانون موجود ہے، ہم بالکل اویئر ہیں کہ 295 اے کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے۔ نہ ختم کریں، ہم نہیں اس کو ختم کرنے کا کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم جو قانون جو بنایا تھا، جس وجہ سے بنایا تھا، وہ تو وجہ ہی نہیں رک رہی، وہی تو وجہ ہو رہی ہے، بلکہ اسی قانون کا غلط استعمال کر کے ذاتی مفادات کی بلبوتے پر وہ اور زیادہ انتشار پھیلا دیا گیا۔ جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ قانون بنایا گیا تھا تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ الہامی کتابوں کو، نبیوں کو، اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں درج کیا گیا تھا کہ جو ان کے برخلاف جائے گا ان پر یہ ایکشن ہوگا۔ بے شک ہم اس بات کے لیے ایگری ہیں، لیکن پھر
دونوں جانب قانون کو استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہے، یہ بھی لکھا ہوا اسی شک میں کہ کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہے تو اس کو بھی تفتیش پہ شامل کرنا ہے، اور جس پر لگایا گیا اسے بھی تفتیش پہ شامل کرنا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں قانون تو ابھی فیصلہ دیتا نہیں، تو ایک ہجوم آتا ہے اور وہ آ کر پہلے سے ہی اپنا ایک قانون بنا لیتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے. خدا را قانون کو کام کرنے دیں. اگر قانون موجود ہے، قانون اس وجہ سے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا، تو پھر قانون کو پوری طرح سے امپلیمنٹیشن ہونے دیں. ویٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ جو الزام لگانے والا ہے اور جو جس پر لگایا گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ پچھلے بھی سارے کیسز میں ہمیں نظر آتا ہے، جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے، جو الزام لگانے والا ہوتا ہے وہ دھندناتا پھر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ان دونوں کو تفتیش میں شامل کرنا ہے. یہ اس شک میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں کو شامل کرنا ہے جب تک کہ حقیقت پر مبنی باتیں سامنے نہ آئیں اور جب تک ایک مجرم ثابت نہ ہو جائے. آج کیا ہوا اور پچھلے واقعات میں کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ ہم نے ملزم کو مجرم بننے سے پہلے ہی مجرم بنا دیا، اور ایک ہجوم نے آ کر اس قانون کو جس کی پاسداری ہونی چاہیے تھی اس کی ہونے نہیں دی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. یاد رکھیں یہ ہجوم پاکستانی گورنمنٹ سے بھی، میں یہ دوبارہ سے مخاطب ہوں، ایجنسیز سے بھی اور جتنی بھی ادارے ہیں، آپ بھی ذرا سنیں. یہ ہجوم قانون کو پاسداری کی طرف جانے سے کیوں روک رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ اور سب جو یہاں پر ہمارے ادارے ہیں وہ اس بات پر ذرا غور و خوض کریں کہ قانون کس لیے بنایا گیا تھا. اس لیے کہ اس پر عمل درآمد ہو، لیکن اس پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئی. تو خدا را ہمیں فوج پر بڑا اعتماد ہے، ہمیں عدلیہ پر بھی اعتماد ہے. اس بار وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور اس بار وہ کسی ایک کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے. اور اگر عبرت کا نشانہ بنے گا نا تو پھر یہ روز روز واقعات نہیں ہوں گے.